أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وسلم. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے بھی والدین یا رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں سے حق ملتا ہے. عورتوں کے لیے بھی اس کے والدین یا رشتہ دار جو چھوڑ جائیں اس میں سے حق ملتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ. پھر کہا تھا نصیبا مفروضا، یہ حصے طے شدہ، کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ نے طے کر کے بیان کر دی. اب وہ کیا حصے ہیں؟ اب جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اور آگے جو آیت بیان کی گئی ہے اس میں بھی اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. وہ کیا تفصیلات ہیں؟ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتے ہیں. وصیت کہتے ہیں تاکید سے جو بات کی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. جاہلیت میں دستور تھا کہ آدمی مر جاتا تھا تو اس کی وراثت جو ملتی تھی وہ طاقت اور قوت کی وجہ سے ہوتی تھی. ایک تو عورت محروم کی جاتی تھی، دوسرے چھوٹے جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی محروم کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ طاقتور نہیں ہوتے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. تو اسلام نے طاقت یا اور دوسری جو نسبتیں اس زمانے میں تھی اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ وراثت کے حقدار کون بنیں گے اس کی تفصیلات ہمیں ہی بیان کر دیتے ہیں. پہلی چیز جو بتائی وہ بچے، اس لیے کہ مرنے والوں کے مال میں سب سے زیادہ حق اس کے بچوں کا رہتا ہے، بچوں کا وہی کفیل ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلا حق انہی کا بنتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں. یہاں اولاد مطلقاً کہا، ساری اولاد کو شامل کیا، مرد ہو یا عورت، بڑے ہو یا چھوٹے، مالدار ہو یا غریب، ساری اولاد اس میں شامل ہے. البتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہے پھر دین کے بدلنے سے وراثت میں حق نہیں ملتا. ایسے ہی باپ کا قاتل ہے تو قاتل یہ وارث نہیں بنتا ہے. اب کتنا ملے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک قاعدہ بتا دیا کہ مرد کو
عورت کے مقابلے میں دگنا اجر ملے گا۔ 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کو ملے گا۔ ایک مرد کو جو حصہ ملتا ہے وہ 2 عورتوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، تو گویا مرد کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ۔ یہ اولاد میں اس طرح سے تقسیم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں خرچہ سنبھالنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ مرد اپنی بیوی کا بھی خرچہ سنبھالتا ہے، بچوں کا بھی سنبھالتا ہے، والدین بوڑھے ہو جائیں ان کا بھی سنبھالتا ہے۔ تو خرچہ سنبھالنا، دوسروں پر خرچ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، عورت کو مہر دینا، یہ ساری چیزیں مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے ذمہ اللہ نے اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ عورت ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ان ساری صورتوں میں ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہی سنبھالتے ہیں۔ باپ اپنی بچیوں کا سنبھالتا ہے، شوہر اپنی بیویوں کا سنبھالتا ہے، بیٹے اپنی ماؤں کا خرچہ سنبھالتے ہیں، ایسے ہی بھائی ہیں تو بہنوں کا خرچہ سنبھالنا پڑے گا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی ہے۔ عورت کو اللہ نے بہت سہولتیں دی ان کی جسمانی ساخت اور ان کی ذمہ داریوں کے مطابق، اس لیے جس پر ذمہ داری ہوگی اس کا حق بھی بڑا ہوگا۔ عورت پر چونکہ ذمہ داری نہیں ہے تو جو حصہ ملے گا اس کو اللہ کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو اس لیے مرد کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ دیا گیا۔ یہ کب ہے؟ جب دونوں اولاد ہوں، مرد بھی ہو عورت بھی ہو۔ فَإِن كُنَّ نِسَاء، اگر اولاد میں صرف عورتیں ہی ہیں، فوق اثنتین، اور 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے وارث کے مال میں سے 2 حصے ملیں گے، 2/3۔ پورے مال میں 3 حصے کر کے 2 حصہ بچیوں کو ملے گا۔ یعنی اگر خالی بچیاں، بچے نہیں ہیں اور 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو کل مال میں سے 3 حصہ کر کے 2 حصہ بچیوں کا ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ایک ہی بچی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو ٹوٹل مال میں سے آدھا حصہ بچی کو ملتا ہے۔ باقی جو اس کے وارث ہوتے ہیں، بیوی ہے، والدین ہے یا اور کوئی دوسرے اس اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو بچیوں کے 2 حصے، اگر 2 یا 2 سے زائد ہو تو 2/3، کل مال میں سے 3 حصہ کر کے 2 حصہ بچیوں کو، 1 حصہ دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ اگر ایک ہی بچی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے سدس، 6واں حصہ ملے گا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر اس کی اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین ہی اس کے وارث بنتے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا۔ یعنی اگر وراثت میں بچے نہیں ہیں اس کے، خالی والدین ہیں، پھر ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، 3 حصہ کر کے 1 حصہ اس کو دیں گے، باقی حصہ اگر بیوی ہے تو اس کو پھر باپ کے حصے میں چلا جائے گا۔ اگر بچے ہیں، میت کے ترکے میں بچے ہیں اور والدین بھی ہیں تو ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ملے گا، ماں اور باپ دونوں کو برابر ملے گا۔ بچے جب موجود ہیں اور آدمی مر جاتا ہے تو پھر ماں اور باپ کو برابر حصہ ملتے، دونوں کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، لیکن آدمی مر گیا، اس کے ماں باپ ہیں اور 1 سے زائد بھائی بہن ہیں تو پھر اس عورت کو 6واں حصہ ملے گا، عورت کا حصہ کم ہو جائے گا۔ بھائی بہن کو حصہ ملے نہ ملے لیکن عورت کا حصہ کم ہو جائے گا۔ جب آدمی مر جائے اور بچے نہیں ہیں، والدین ہیں، تو خالی والدین ہیں تو بتایا کہ والدہ کو 1/3 ملنا چاہیے تھا، 1/4، 3 حصہ کر کے 1 حصہ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، 1 سے زائد،
بھائی بہن ہے، ایک سے زائد ہے، تو پھر عورت کا حصہ کم ہو جائے گا اور اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ ساری وراثت تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اس وصیت کے یا اگر قرض ہے تو قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ آدمی جو مر جاتا ہے نا، پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کریں، اس کے کفن دفن کا جتنا بھی سامان ہے وہ آدمی کے مال سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مال تقسیم کرنے سے پہلے دیکھیں گے قرض ہے یا نہیں، پہلے قرض، تو پہلے قرض ادا کریں گے۔ اگر اتنا قرض ہے کہ پورا مال قرض میں جاتا ہے تو پھر قرض ادا کریں گے، کسی کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو پہلے قرض ادا کریں گے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر اس نے کسی کو وصیت کی ہے یا نہیں۔ اب وصیت کی ہے تو قرض کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے وصیت کا۔ اب وصیت میں دو چیزیں، ایک تو جن کو حق ملتا ہے شریعت نے جن کے حقوق متعین کیے کن کو کتنا ملنا ہے، ان کو پھر وصیت میں سے حصہ نہیں ملتا ہے، لا وصیت لوارث کا۔ دوسری چیز وصیت میں یہ خیال کرنا چاہیے، وصیت 1/3 میں ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ مال میں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ میرے مال سے فلاں کو اتنا دینا ہے، تو اس کے مال کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصے میں جتنا مال آتا ہے اتنے مال میں وہ وصیت ہے تو وصیت پوری کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ ہے تو زیادہ میں نہیں ہوگی، اتنی چیزوں میں وصیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے تقسیم کرنے سے پہلے قرض کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو وصیت اگر ہے وہ وصیت شرائط کے مطابق ہے، اس وصیت کو ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ ہیں، تمہاری اولاد ہے، اس لیے وراثت میں حصہ ان کو ملے گا۔ آپ اپنی منمانی کمی بیشی نہیں کرتے، ماں باپ کو ملے گا، اولاد ہوگی اولاد کو ملے گا، کتنا طے شدہ ہے اتنا ملے گا۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کس کا فائدہ تم کو زیادہ پہنچنے والا ہے، اولاد کا یا والدین کا، یہ معلوم نہیں ہے۔ کبھی والدین کی طرف سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، کبھی بچوں کی طرف سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمہاری وارث ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہاری اولاد ہیں، ان کو آپ وراثت اسی طرح تقسیم کریں گے جس طرح تقسیم کرنے کے لیے شریعت میں کہا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، آپ اس میں اونچ نیچ کریں گے اللہ کو معلوم۔ حکیما، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، جو بھی حصے وغیرہ انہوں نے طے کیے ہیں وہ پوری حکمت سے کیے ہیں۔ تو اس لیے جو چیزیں اللہ نے یہاں وراثت کے سلسلے میں حصے کے طور پر بیان کی ہے، اس کا خیال رکھ کر اگر ہم تقسیم کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی، مدد بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔